بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اسے جو عظیم ترین نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کی علامت کیا ہے کہ انسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کے ساتھ بھی محبت کرے۔ آج رب کائنات کی توفیق، اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، 9 ربیع الثانی 1448 ہجری 3 اکتوبر 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انسانی عزت کے تحفظ کی ضامن ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شامل ہیں۔ براہ راست سب سے پہلی حدیث آپ کی خدمت میں رکھوں گا، صحیح بخاری ہے، 1739ویں حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم النحر، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، فقال یا ایھا الناس، اے لوگو، ایو یوم ھذا، بتاؤ یہ دن کون سا ہے؟ قالوا یوم حرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرمت والا دن ہے۔ حرام کا ایک مفہوم حرمت والا بھی ہے، بلکہ اصل مفہوم یہی ہے، فلاں چیز حرام ہے، کیا مطلب؟ یہ حرمت والی ہے۔ پھر پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، بلد حرام، حرمت والی سرزمین ہے۔ پھر سوال کر دیا، ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ جواب، شہر حرام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ کتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی جی، دن بھی حرمت والا، سرزمین بھی حرمت والی، مہینہ بھی حرمت والا۔ فرمایا یہ 3 سوال کر کے جواب لینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَأَعَادَهَا مِرَارًا۔ فرمایا سنو، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، یہ سرزمین حرمت والی ہے، اور یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ ایک روایت جس پر سند کے اعتبار سے بعض اہل علم نے کلام کیا، لیکن اگر اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ جوڑا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کیا فرمایا، ما اعظم شأنک، اے بیت اللہ تیری عظمت کے کیا ہی کہنے،
لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو آپس میں جوڑیے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر جو اصل محل شاہد ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح آج کا یہ دن یوم النحر حرمت والا ہے، یہ سرزمین منا، مزدلفہ، عرفات، مکہ المکرمہ، حرم کی حدود کے اندر اس کی ایک حرمت ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے ذی الحجہ کا، بالکل اسی طریقے سے تمہارے خون بھی تمہارے لیے ایک دوسرے پر حرام ہیں، مال بھی حرام ہیں، عزتیں بھی حرام ہیں۔ اور یہ بات نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نہیں بیان فرمائی، ایک سے زیادہ مرتبہ بیان فرمائی، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، اور پھر ساتھ گواہی طلب کی، حل بلغت، اے میرے صحابہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ دعا تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ میرے اس صحابی کو دین کی سمجھ عطا فرما دینا، قرآن کا فہم عطا فرما دینا۔ وہ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ انہا لوصیتہ الی امتہ فلیبلغ الشاہد الغائب، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت تھی ساری امت کے لیے، ساری امت کے لیے وصیت تھی۔ کس لیے؟ کون سی وصیت؟ کہ جس طرح سرزمین مقدس کی حرمت ہے، جس طرح حج کے ایام کی حرمت ہے، جس طرح ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا خون بھی ایک دوسرے پر حرام ہے، مال بھی حرام ہے، اور ایک دوسرے کی عزت کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے۔ حدیث مکمل کر دوں، فرمایا لا ترجعوا بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کفر کی طرف پلٹ کر نہ چلے جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ پہلی حدیث آپ نے سن لی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام قرار دی ہے۔ دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، 31ویں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی صاببت رجلا فعیرتہ بأمہ، بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں میرا ایک آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو میں نے اسے اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی۔ ہمارے ہاں ماں کی گالی معمولی کیس ہے، زبان پہ ٹھک چڑھی ہوئی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا انداز دیکھیے۔ اب یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جس کو گالی دی تھی وہ کون تھے، آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا، آپ نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بأمہ، تم نے اس آدمی کو اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی ہے۔ ضمناً ایک بات سمجھا دوں، ہم میں سے ذاتی واقعہ سناتا ہوں آپ کو، پرانی بات ہے، اٹھ کے آگے آ جائیں، پیچھے بیٹھنے سے زیادہ اجر نہیں ملتا۔ ذاتی واقعہ سناتا ہوں آپ کو، پرانی بات ہے، 90-91 کی۔ ہم لاہور پڑھتے تھے مدرسے میں،
تو ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ ہمیشہ پیچھے رہتا تھا. ہمارا معاشرتی رویہ دیکھیں ذرا. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ پہلی صف میں آ گیا. طالب علم ہے نا، تو سارے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تم بھی پہلی صف میں آ گئے ہو. اتنی بڑی اپنے آپ کو گالی دے کے کہنے لگا آج کے بعد یہ ہو جو پہلی صف میں نماز پڑھے، کہ میں نے پہلی صف میں آ کے کوئی جرم کر لیا. یہ ہمارا معاشرتی رویہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص نیکی کرے، او دیکھا انہوں نیکی کر، پتہ ہے کہ کرتا ہوں باؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تربیت نہیں. فرمایا اے ابو ذر، تو نے اس آدمی کو اس کی والدہ کی وجہ سے عار دلائی ہے. ان امرؤ فیک جاہلیہ، یاد رکھو یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے فیصد جاہل بیٹھے ہوئے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا. وہ ایک بیچارہ نشئی تھا نا سونی صاحب، تو وہ توبہ طائب کر لی اس نے. ایک مخصوص جماعت اس کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، اور جہاں بھی جاتے بھائیو یہ ہمارا بھائی تھا، پہلے نشے کے اندر ٹون رہتا تھا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی. وہ ایک جگہ بھی گئے، دوسری جگہ بھی گئے، تیسری جگہ بھی گئے، چوتھی جگہ گئے تو وہ پینڈو تھا. اس نے نکالی بڑی بڑی گالیاں، کہتا تہاڈی ایسی دی تیسی، اگے تو میں اپنے پنڈ 'چ بدنام سا، دوسرے تو میں پورے ملک دے وچ بھنڈن ڈے ہوئے ہو. مسلمان کا یہ مزاج نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی گمراہی سے ہدایت کی طرف آیا تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے ہمارے اس بھائی کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی عطا فرمائی. اس کی حوصلہ افزائی کریں. اور اگر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی حوصلہ شکنی او پتا پہلوں بھی کرتا ہوں باہر. یہ رویہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رویے کو جہالت قرار دیا. آگے بڑھیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ میں 1880 الفاظ کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے. ہمارا محل شاہد پہلے لفظ ہے حدیث کے کہ مسلمان کو گالی دینا یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اب میں اور آپ ذرا اپنے اپنے طرز عمل پر غور کریں. ہم ایک دن میں اپنے بھائیوں کو گالی دے کر کس قدر کتنی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور پھر اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے. ایک آدمی آیا، اس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی. خاموش رہے. اس نے دوبارہ گالی دی، پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ گالی دی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل پڑے. رفیق نبوت تھے، نبوت کے مزاج سے واقف تھے. سمجھ آ گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے ہیں. عرض کی آقا 2 دفعہ اس نے گالی دی، میں نے برداشت کیا ہے. تیسری دفعہ میری قوت برداشت جواب دے گئی، میں نے اس کو جواب دے دیا.
آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ فرمایا ابو بکر سنو، جب 2 دفعہ اس نے گالی بکی ہے اللہ کا فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تیسری دفعہ تم نے اس کو جواب دیا اللہ کے فرشتے نے وہ مجلس چھوڑ دی، تو جب اللہ کے فرشتے نے وہ مجلس چھوڑ دی ہے تو میرا وہاں کیا کام ہے؟ گالی بکنے والا میرا آپ کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ اس کے لیے بھی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ اہل مکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے مغمم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ایک ایسی ہستی جس کی تعریف کی گئی ہو۔ مذمم کسے کہتے ہیں؟ جس کی مذمت کی گئی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی توہین کرتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہی نہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہتے، وہ تو مذمم نام کے کسی آدمی کی بات کرتے ہیں، میں تو مذمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دونوں پہلو ذہن میں رکھیں۔ پہلا پہلو گالی بکنے والا اپنے اساتذہ کرام کی اور اپنے بزرگوں کی تربیت کا اظہار کرتا ہے۔ بعض بندے نے ہوں میں تینوں کی آکھاں، اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ جو کچھ بڑوں سے سیکھا ہے وہ کہہ دو، درست ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی کلمات آپ نے سنے ہوں گے کہ میں تمہیں تمہاری زبان میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن میرے بڑوں کی تربیت حائل ہو جاتی ہے، میرے بڑوں کی تربیت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں تمہارے معیار پر گر کر تمہارے ساتھ بات کروں۔ اور پھر اسی کا ایک تسلسل صحیح مسلم 263ویں حدیث مبارکہ، حدیث کے راوی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں میرے صحابہ، یسب ابا الرجل فیسب اباہ، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ پھر جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، یہ کسی کی ماں کو گالی دے گا، وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے گا۔ ان تمام احادیث پر غور کیجیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آپ کی اپنی امت کے ہر فرد کی عزت کس طریقے سے عزیز تھی۔ آخری 2 حدیثیں سنا کر بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ صرف 6 منٹ باقی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں 1936ویں حدیث ہے حسن درجے کی۔ حدیث کے راوی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے، اللہ نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک سادہ سا سوال ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ کہ 2 افراد میاں اور بیوی
ایک معاہدے کے تحت باعزت، باعفت اور باحیا انداز میں نئی نسل کی افزائش، پرورش اور تربیت کریں۔ ملک صاحب، کیا حلالے میں یہ مقصد پورا ہوتا ہے؟ میں نے، آپ نے بہنوں کی، بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جدو دھی گھروں ٹور یہ تے چارے کنا ڈول جاندیاں، درست ہے؟ اپنی ایمانداری سے بتائیے، آج تک کبھی کسی ظالم حلالہ کرنے یا کروانے والے نے بارات کا استقبال کیا ہو؟ سر عام کسی میرج ہال میں نکاح ہوا ہو، خوشی خوشی بہن کو، بیٹی کو رخصت کیا ہو؟ عزت کے تحفظ کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت بھی فرما دی اور اس کو کرائے کا سانڈ بھی قرار دے دیا۔ میں نے 2 حدیثوں کا وعدہ کیا تھا، اللہ اکبر، وہی حدیث جو پچھلے جمعے دوسرے خطبے میں آپ کی خدمت میں رکھی تھی، حوالہ حدیث مبارکہ کا آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ 1880ویں حدیث ہے، اور حدیث کے راوی ایک بار پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نکاح الا بولی۔ یاد رکھیے، مثال ایک معروف ہے، علم سے کسی نے پوچھا کہ اگر تم کھو جاؤ تو تمہیں کہاں تلاش کریں؟ اس نے کہا، کتب خانوں میں، علماء کی مجالس میں، اہل علم کے پاس جا کر تلاش کرو۔ دولت سے کسی نے پوچھا، تمہیں کہاں تلاش کیا جائے؟ کہا، بازاروں میں، منڈیوں میں، بینکوں میں، چیمبر آف کامرس کے اداروں میں۔ عزت سے کسی نے پوچھا کہ تم اگر کھو جاؤ تو تمہیں کہاں تلاش کریں؟ تو عزت کہنے لگی، میں اگر کھو جاؤں تو مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ میں ایک دفعہ گم ہو جاؤں تو دوبارہ واپس نہیں آیا کرتا۔ میں آپ سے ہی ایک سوال کرتا ہوں، نسل در نسل معافی ملتی ہے؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو بغا کر لے آئے، میں ذاتی طور پر ایک آدمی کو جانتا ہوں، اس نے ایک جگہ رشتہ کرنے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ لڑکی کے چچا نے اس کی چچی کو بغا کر شادی کی تھی۔ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا دوسرے خطبے میں، آج پھر عرض کر رہا ہوں، صرف 4 الفاظ، لا نکاح الا بے ولی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 الفاظ استعمال کر کے قیامت تک کے لیے میری، آپ کی، سب کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کر دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے، میں نے اس موضوع کا انتخاب آج کیوں کیا، تاکہ آج کے ہمارے مسلمان کو اس بات کا پتہ چلے کہ میرے اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین اس وجہ سے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ فرامین عطا فرما دیے جن کے اوپر اگر عمل کیا جائے، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عقل بھی محفوظ، دین بھی محفوظ اور عزتیں بھی محفوظ۔ جہاں جا کے مسلمان کی انفرادی یا اجتماعی زندگی میں
آپ کو کہیں عزت میں فرق نظر آئے تو سمجھ لیجیے کہ کہیں نہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی مخالفت ضرور ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرح آپ کے فرامین پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔